اس وقت معاشرے کے اندر 2-3 خرابیاں اور بیماریاں اس طریقے کی ہیں جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ان بیماریوں میں سے چغل خوری ہے، غیبت کرنا ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا ہے، تہمت لگانا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ہنستی کھیلتی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و قتال واقع ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ علاج بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے باپ کے درجے میں اتار کر کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یعنی جو انسان اپنے باپ کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ پیش آتا ہے، جس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے۔ اگر کسی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کا باپ زانی ہے، یا اس کے باپ سے کوئی بدکاری واقع ہوئی ہے، یا اس کا باپ چور ہے، الغرض کوئی گناہ اس کے باپ سے سرزد ہو گیا اور شواہد کے ذریعے بات ثابت ہو گئی کہ واقعی اس کا باپ مجرم ہے، لیکن میرے دوستو، تمام چیزوں کے سامنے آنے کے بعد بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا ہے، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ میرے باپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، میرے باپ کو پھنسایا گیا ہے، میرے باپ سے دشمنائی نکالی جا رہی ہے، یعنی طرح طرح کی وہ تعویلات کرتا ہے، حالانکہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا باپ مجرم ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ کو مجرم نہیں کہتا ہے، بلکہ تعویلات کرتا ہے اور اپنے باپ کو بچانے میں مکمل طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں کہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے کہ جس طریقے کا معاملہ ہم اپنے والد کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طریقے کا معاملہ اگر ہم ہر انسان کے ساتھ کریں گے تو یہ بیماریاں معاشرے کے اندر سے خود بخود دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور معاشرے کے اندر بہار آ جائے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، جب ہمیں پتہ چلے کہ کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہے، تو پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چشم پوشی کا معاملہ کریں، جس طریقے کا معاملہ ہم اپنے والد ماجد کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں پتہ چلا کہ فلاں آدمی زانی ہے، فلاں آدمی چور ہے، تو ہمیں یہ پتہ تو چلا، ہم نے کسی سے سنا تو ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بات کسی نے ہم سے بتائی ہے وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو، وہ کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہو، کیونکہ حقیقت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا۔ لیکن انسان بڑا کانوں کا کمزور ہوتا ہے، وہ سنی ہوئی باتوں پر فوراً عمل کر لیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ان دوستوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آدمی کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، مبتلا ہے، تو آپ کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ آپ کا عمل ایسے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر اگر ہمت ہے، اگر حوصلہ ہے، اگر دینی جذبہ ہے، اگر آپ اس صاحب سے، اس آدمی سے جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، اگر آپ اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں، یا انسانیت کے تعلق سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس کے پاس جائیے، اس سے کہیے کہ بھائی مجھے آپ کے بارے میں اس بات کا علم ہوا ہے۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے الزام لگایا ہو تو معاملے کی صفائی ہو جائے گی، وہ کہے گا کہ بھائی ایسا تو کچھ نہیں ہے، میرے اوپر کسی نے الزام لگایا ہے، کسی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، تو پہلی فرصت میں معاملے کی صفائی ہو جائے گی، جو آپ کے دل کے اندر اس کی طرف سے بات آئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر واقعی وہ سچا آدمی ہے اور وہ اس عیب کے اندر ملوث ہے اور اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، تو آپ اس کو سمجھائیے، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو آپ بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کریے۔ تو یہ کام انسان کو کرنا چاہیے اگر اس کو پتہ چلے کسی کے بارے میں برائی کا۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے،
آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ خاموش رہیے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ جو مالک اس کے عیب کو پوشیدہ رکھ رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے عیب کو ظاہر کریں؟ آپ اس کے عیب کو ظاہر کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا مرتکب بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی سزا کا مرتکب بنا رہے ہیں۔ آپ کی زبان درازی سے اور آپ کے اس کے عیب کو بیان کرنے سے، اس کی غیبت اور چغل خوری کرنے سے نہ آپ کی دنیا کا فائدہ ہے نہ آپ کے دین کا فائدہ ہے۔ آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی فرصت میں اگر ہمت ہے تو اس کے پاس جا کر کے معاملے کو بتائیے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش رہیے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے اور اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریے۔ بہرحال میرے دوستو، دین اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، آج مسلمان اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنے کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال فرمائے، باری تعالی ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔